الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہم الطیبین الطاہرین واصحابہم الراشدین الہادین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العلی العظیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہیں جو عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا خالق ہے، لیل و نہار کا خالق ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے، فرشتوں و حور کا خالق ہے، جنت و جہیم کا خالق ہے، روز جزا کا مالک، جن اور انسان کا خالق. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں شجر، حجر، دریا، جھرنے، آب اور آتش، خاک اور باد، سب کے سب اس کے حکم سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس میں محو ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ کے ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس میں مستغرق ہیں. اگرچہ جائزہ لیا جائے تو زیادہ تر اس تسبیح سے غفلت سے دوچار ہونے والا صرف انسان ہی نظر آتا ہے. اللہ کی تسبیح بیان کرنا یا اس کا ذکر کرنا ایک عبادت عظیم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے نہیں بنایا جن و انس کو مگر ہماری عبادت کے لیے. عبادت گزار، مطیع و فرما بردار بننے کے لیے انسان کو بنایا ہے. بعض مفسرین نے یوں کہا ہے کہ الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے، یعنی میری معرفت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا. معرفت الہی کا حصول اس وقت ممکن ہے جبکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرتا رہے اور فلاح کو حاصل کرنے میں کوشاں رہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ ذکر کثیر نجات و فلاح کا باعث بن رہا ہے. با الفاظ دیگر، ذاکر جہاں اللہ کا ذکر کرتے کرتے فلاح کو حاصل کر سکتا ہے، وہیں ذکر کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ کر معرفت کردگار کو بھی حاصل کر سکتا ہے. اس طرح ظاہر ہوا کہ ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کہ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ فنائے تام کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے. گویا کہ ذکر اللہ سب عبادت میں افضل ترین عبادت ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر یغفر لکم ذنوبکم واللہ یعلم ما تصنعون. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اس کو پڑھیے اور نماز قائم کریے. بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے، اور اللہ کا ذکر سب میں بڑا ہے. مندرجہ بالا آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عبادتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ذکر فرماتے ہوئے ان کے ایک دوسرے پر فضیلت رکھنے کا اشارہ فرمایا کہ تلاوت قرآن، قیام نماز اور ذکر اللہ، تینوں عبادتیں اپنی اپنی اہمیت اور افضلیت رکھتی ہیں. لیکن خود اللہ تعالیٰ نے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر فرمایا، یہ ظاہر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ عبادت سب عبادات میں عظیم اور افضل ہے. یعنی سب سے عظیم ترین اور افضل ترین عبادت اللہ کا ذکر ہے. چنانچہ سرور کونین احمد المجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ افضل العبادت ذکر اللہ، سب عبادتوں میں افضل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ
تضرع وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، یعنی اور یاد کرو اپنے رب کو دل ہی دل میں جاری کرتے ہوئے اور چھپا کر، اور زبان سے کہہ کر ظاہر مت کرو، صبح اور شام، اور غافلوں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ کی یاد ذکر کرتے ہوئے لفظ دل یا قلب کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی یاد یعنی اللہ کے ذکر کے لیے لفظ قلب کا استعمال یہاں پر ہوا ہے۔ ہمارے جسم میں قلب یعنی دل کا بہت بڑا مقام ہے، یا یوں کہیے کہ یہ صدر مقام ہے ہمارے جسد کا۔ ہمارے جسد میں قلب صدر مقام کی اہمیت رکھتا ہے۔ اس اہمیت کو ذہن عالی میں رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ہمارے جسد کے ہر عضو کو ایک ایک باریک ترین نس خون کی فراہمی، باریک ترین نس کے ذریعے سے خون کی فراہمی دل کے ذریعے سے ہوتی ہے، قلب کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ بھی صاف اور ستھرا۔ جب ہم سانس لیتے ہیں، سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آکسیجن سانس کے ذریعے سے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور عمل تنفس کے ذریعے خون کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ سانس قلب تک کو چھو لیتی ہے، اور جو خون کے صفائی کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس کو صاف کرنے کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں باہر کی جانے والی جو سانس ہوتی ہے وہ مضر ہوتی ہے اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے ذہن عالی میں رہے، جب قلب سے ہم اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، ہمارے قلب سے اللہ کا ذکر، تو ہر سانس میں، ہر نس نس میں ذکر صاف خون کی شکل میں پہنچ کر اعضائے رئیسہ، آنکھ، کان، زبان، دماغ کے ساتھ ساتھ کئی ایک باریک نسوں کو پاک کرتا ہے، جس کے سبب ذکر الہی سے نظر پاک ہوتی ہے، زبان پاک ہوتی ہے، سماعت پاک ہوتی ہے، اور جسد میں نورانیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ذکر الہی کو چھوڑ دیں یا بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے، اور پس اپنے آپ سے اور اپنی جانوں سے بھی بے خبر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں اور گنہگار ہیں۔ سامعین کرام، آپ نے غور فرمایا کہ سورۃ الاعراف کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ تم مت ہو جاؤ ان غافلوں سے جو غفلت سے دوچار ہیں، اور غفلت سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے یاد الہی کو قلب میں جاگزیں کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اب اس آیت شریفہ پر غور کریں اور فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے کیسے متنبع کر رہا ہے اور ہماری تنبیہ کر رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ کے بھلا دیتے ہیں، اس کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کو، ایسے لوگوں کو ان کے خود کے نفس کے عرفان سے بے خبر کر دیتا ہے۔ وہ خود اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ غفلت ایک تو ان کے نہ صرف اعمال و افعال سے بے خبر کرتی ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کے عرفان سے اور اس کے دیدار سے دور کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک زمرے کی شکل دیتا ہے، اور وہ ہے زمرہ فاسقین کا۔ تو اللہ تعالی ہم کو یہ متنبع کر رہا ہے کہ تم فاسقوں سے نہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے عابدوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، یعنی اور مت اطاعت کرو اس شخص کی جس کا کہ قلب ہمارے ذکر سے غافل ہے، اور وہ نفس امارہ کی اتباع کرتا ہے، اور وہ جس کام کا حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی نفس امارہ جس کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کام غافل شخص کرتا ہے۔ ابھی تک آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ غافلوں سے مت ہو اور اللہ کو بھلانے والوں سے مت ہو کا حکم آیا، لیکن اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک ندرت نو کے ساتھ بڑے فصیح و بلیغ انداز میں یوں بیان ہوتا ہے کہ اے لوگوں، مت اس شخص کی اطاعت کرو جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے،
یہاں پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذکر الہی ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس سے قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس ذکر الہی سے اگر کوئی غفلت برتتا ہے تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے، اور گناہگار کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور سیاہ قلب سے کسی نورانی رہنمائی کی امید نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اس شخص کی اطاعت مت کرو جس کا قلب ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ یہاں بالفاظ دیگر یہاں ہم کو سیاہی اور نور کو قرآنی آیات سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد علی قدر ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ دوست رکھتا ہے ان کو جو ظلمت سے نور کی طرف آتے ہیں، اور جو لوگ کے شیطان کے پیروں ہیں لے جاتے ہیں اپنے آپ کو نور سے ظلمت کی طرف۔ یہاں پر یہ بات قابل فکر ہے کہ اس آیت کی روشنی میں دو باتیں صاف نظر آتی ہیں کہ ایک تو اندھیرے یا ظلمت سے نور کی طرف جانا، اور دوسرا نور سے ظلمت کی طرف جانا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جو دل کے اللہ کے ذکر سے مزین ہے، جس دل میں اللہ کا ذکر موجود ہے، وہ نور کی طرف جا رہا ہے، اور جو قلب کے ذکر الہی سے غفلت کرتا ہے وہ ظلمت یا اندھیرا یا سیاہی کی طرف جا رہا ہے۔ سیاہی یا ظلمت نور کی مخالفت کرتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہا ہے کہ تم اس شخص کی اطاعت نہ کرو جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ جب بات اطاعت کی آ جاتی ہے تو جاننا ضروری ہے کہ اس سے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حکم دینے والے ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اس آیت شریفہ سے 3 اطاعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض عین ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور اسی کی قدرت سے یہ تمام موجودات فطرت ہیں اور سب کچھ اسی کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی مرتبت تو وہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض ہے۔ دوسرے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو کیونکہ آپ خاتم النبیین، افضل المرسلین، سید الانبیاء ہیں، صادق الامین ہیں اور شافع محشر ہیں، حبیب کبریا و محبوب رب العلا ہیں۔ ان کی اطاعت کرو جو تم میں حکم دینے والے ہیں۔ تو یہ تیسری اطاعت ہے۔ یہاں پر اختصار سے کام لیتے ہوئے کہنا مناسب ہے کہ اس زمرے میں یعنی تیسری اطاعت کے زمرے میں والدین، بادشاہ وقت، مرشد اور وہ شخص جو مومن ہو اور متقی و پرہیزگار ہو، فرمان الہی کی روشنی میں ظاہر ہو گیا کہ اس شخص کی اطاعت کرنی چاہیے جس کا قلب اللہ کے ذکر سے مزین ہو۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ نفس امارہ کے پیچھے بھاگتا ہے اور وہ جیسا حکم کرتا ہے اسی کے افعال کرتا ہے۔ تو ہم کو یہاں پر کتنی بڑی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے کہ غفلت سے دوچار، اور وہ شخص بھی ہے جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کی روح سے اس کی اطاعت نہ کریں، کیونکہ وہ ذکر الہی کے متعلق غفلت برتنے کی وجہ سے نور سے ظلمت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اندھیرا اسے صراط مستقیم سے دور کر رہا ہے۔ تو یہاں پر غور فرمائیے کہ ذکر الہی چھوڑنے سے صراط مستقیم سے بھی دور ہونے کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور ہمیں بصیرت سے سرفراز فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ ومن عارض عن ذکرنا ومن عارض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا اس کے لیے تنگ زندگانی یعنی روزی تنگ کر دیتا ہوں، اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ کتنی لرزہ بر اندام ہونے والی بات وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سے منہ موڑ لینا، اللہ تعالیٰ
کے ذکر سے منہ پھیر لینا تو اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں عذاب دے گا۔ ایک تو دنیا میں روزی تنگ کر دیتا ہے، دوسرے قیامت میں اندھا اٹھائے گا۔ دنیا میں روزی تنگ کرنے سے انسان کا ذہن اور قلب پراگندہ ہو جاتا ہے، جس سے اسے کہیں بھی سکون نہیں ملتا، اور وہ سکون قلب کے لیے در در بھٹکتا رہتا ہے، اور معاشی بحران کی وجہ سے غلط قدم بھی کبھی اٹھا سکتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جب روزی کی بات آتی ہے تو رزق کے بارے میں بڑی اچھی حدیث شریف آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نوم صبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یا مومن صبح کے وقت سوتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ میں ایک اور نقطہ چھپا ہوا ہے، ایک اور نقطہ پوشیدہ ہے، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، کئی مذاہب کے ماننے والے ہیں اور دین حق اسلام پر چلنے والے بھی ہیں۔ ان میں غریب بھی ہیں اور تونگر بھی ہیں۔ تونگر آدمی صبح دیر تک سوتا ہے اور اس کی تونگری یا امیری میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ اچھا، اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ وہ رزق سے مراد جو کہ روحانی رزق ہے، اس روحانی رزق کی تقسیم کا وقت نورانی وقت سے صبح صادق تک پھر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ اس سے مستفید وہ مومن ہوتا ہے جو صبح کو سوتا نہ ہو اور اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے اسے روزی دینی و دنیاوی دونوں نصیب ہوتی ہیں، اور ذکر الہی سے وہ نظر پیدا ہوتی ہے کہ جس کو قرآن نے بصیرت کہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امامنا میرا سید محمد مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ السلام نے اسے بصیرت کہا ہے اور اسی بصیرت کی دعوت فرمائی ہے۔ یہ بینائی وہ بینائی ہے جس سے جلوہ صبح بے حجاب نظر آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ذکر اللہ سے دنیا اور آخرت میں آنکھیں بینائی کے ساتھ ہوں گی، ورنہ ذکر الہی سے منہ پھیرنا قیامت میں اندھے ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ذکر میرا چھوڑ دیتا ہے میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں اور یوم قیامت اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ ہم کو اس کے ذکر میں مشغول فرمائے اور ہمارے دلوں کو اس کے ذکر سے اطمینان پہنچائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی قدر ہے کہ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا سورۃ الرعد میں 28ویں آیت میں کہ جو لوگ کے ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان لاتے ہیں اپنے دلوں کو اطمینان پہنچاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ کیا نہیں ہے اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کے لیے؟ یعنی اس آیت شریفہ میں استفہام استعمال ہوا ہے، استفہامیہ جملہ استعمال ہوا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کیا نہیں ہے اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کے لیے؟ تو اس سے یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کا ذکر مومن کے لیے، مومن کے قلب کے لیے اطمینان کا باعث ہے، اور مومن اللہ کے ذکر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس فرمان باری تعالیٰ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مومن کے لیے اطمینان قلب حاصل کرنے کا بہترین عمل ذکر اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر خود اپنے آپ میں دلوں کو اطمینان پہنچانے کی ایک عظیم صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے اور اظہر من الشمس ہے کہ مومن کے لیے ذکر اللہ ہے، اور مومن کو بغیر ذکر اللہ کے اطمینان قلب نہیں ہے۔ اس طرح ذکر اللہ اور مومن لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں۔ اس منزل سے آگے بڑھ کر ذاکر جب آگے نکل جاتا ہے تو ذکر، ذاکر اور مذکور علیحدہ نہیں ہوتے، بلکہ منتو شدم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کو کبھی نجات کے نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی فلاح سے تعبیر کرتے ہیں، اور کبھی فنائیت کی منزل اولا سے بھی موسوم کی جاتی ہے۔ آئیے ہم کو فلاح کی طرف بلانے اور ہلاکت سے بچانے والی وہ پہلی ہستی مسعود حضور خاتم النبیین افضل المرسلین احمد المصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث جو کہ ذکر اللہ سے متعلق ہیں اس سے کچھ درس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان ہے اور شیطان سے حفاظت ہے اور جہنم سے بچاؤ ہے، اور نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل سے کرو اور دنیا کو ہاتھ میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ ذکر حق زبان پر رکھے اور دنیا کو دل میں قرار دے۔ اس حدیث مبارکہ سے کتنے فوائد ہم کو مل رہے ہیں کہ ایمان مل رہا ہے، شیطان کے شر سے حفاظت ہو رہی ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ ہو رہا ہے، اور کیا عمدہ نصیحت ہے کہ دل سے ذکر کرو، کیونکہ قلب ہی صدر مقام ہے سارے جسم کا، اور دنیا کو ہاتھ میں رکھو اور دل میں نہ اتارو، دل تو صرف اور صرف اللہ کی گزرگاہ ہے۔ یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا قلب صرف اور صرف ذکر الہی کے لیے بنا ہے، اس میں نہ دنیا کو جگہ ہے نہ کسی اور کے عشق کے لیے ہے، بلکہ سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کے عشق کے کوئی اور چیز وہاں سما نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے جبکہ دنیا میں شیطان کو بھیجا گیا تو اس نے آدم کے قلب میں تھوڑی سی جگہ مانگی، بنی آدم کے قلب میں تھوڑی سی جگہ مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ جس جگہ میں رہوں گا تو وہاں پر نہیں رہے گا۔ تو جو مخلص عبادت ہے، خالص ترین عبادت ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس ذکر سے اس قلب میں جس قلب میں اللہ کا ذکر اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، تضرع و زاری کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قلب کو اپنی گزرگاہ بناتا ہے، اس میں اپنے نور کے کرنیں بکھیر دیتا ہے، تو اس قلب میں شیطان کو کسی طرح بھی آنے کی گنجائش باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس جگہ میں رہوں گا اس جگہ تو نہیں رہے گا۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل العبادت ذکر اللہ، اور اس کے آگے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تمام عبادتوں میں افضل اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی تسبیح، اس کی توضیح یہ ہے کہ آپ نے اس تقریر کے اوائل میں سماعت کر چکے ہیں کہ افضل العبادت ذکر اللہ، اس کی توضیح ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر عرض کرنا یہ ہے کہ حدیث شریف کا جو دوسرا حصہ ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس پر کچھ گفتگو کرنا ضروری ہے، کیونکہ نوجوان برادران ملت اکثر و بیشتر اس ذکر کلمہ طیبہ سے متعلق کئی ایک شبہ سے دوچار ہیں۔ ان کے اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے یہ تفہیم ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کیوں افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو نام ہے، جسے اسم ذات کہتے ہیں، وہ ہے لفظ اللہ۔ اللہ اس کی ذات کا نام ہے، اور اس کے صفاتی نام کئی ہیں، جیسے رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، مومن، رؤوف، ودود، غنی، حکیم، حلیم وغیرہ۔ اگر کوئی شخص صفاتی ناموں سے کسی ایک نام کا ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر تو ہوگا، لیکن صفاتی ذکر ہوگا، اور صفاتی ذکر پر ذاتی ذکر کو فوقیت ہے، اس وجہ سے کہ صفات جو ہیں وہ ذات سے متصف ہوتے ہیں، اور ذات عین شخص ہے اور صفات اس کا عکس ہے۔ تو یہاں پر اسی وجہ سے عبادتوں میں افضل عبادت اللہ کا ذکر ہے، اور تمام اذکار میں، تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، جو کہ افضل ترین اور انتہائی عظیم ترین ذکر ہے، اور اکبر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے، تو ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یعنی اکبر کا جب لفظ آ جاتا ہے تو اللہ اکبر آتا ہے، تو اسی طرح جتنا اللہ بڑا ہے اسی طرح اس کا ذکر بڑا ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں تمام غیر حق کی نفی اور حق کا اثبات موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی آپ نے سماعت کی کہ دل سے اللہ کا ذکر کرو۔ دل سے سانسوں کا تعلق ہے، ہر آتی جاتی سانس آکسیجن لے جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل جاتی ہے۔ آکسیجن زندگی کا ثبوت دیتی ہے، اسی سانس میں ہم حق کے اثبات کا لفظ الا اللہ کو استعمال کرتے، الا اللہ تمہیں کہتے ہیں، یعنی جو سانس کے زندگی دینے والی ہے اس میں حق کے اثبات کو ہم اندر کھینچتے ہیں، اور تمام غیر حق کی نفی بلکہ اپنے وجود کی بھی نفی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ لا الہ ہوں نہیں،
دل سے کہہ کر سانس چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی ذکر لا الہ الا اللہ سے متعلق ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیسے تجدید کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجز زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ذکر لا الہ الا اللہ کی ہدایت مل رہی ہے کہ کثرت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے گنتی کا شمار نہ ہو۔ ہماری سانسیں اتنی ہیں کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے، اسی لیے امامنا مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ السلام نے ہم کو جو ذکر الہی کی تلقین فرمائی ہے، پاس انفاس کی جو تعلیم دی ہے، وہ تعلیم ذکر اللہ سانسوں سے متعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ دون الجہری من القول، زبان سے کہہ کر ظاہر مت کرو، اور ذکر لسانی کی ممانعت آئی ہے قرآن میں۔ تو مہدی علیہ السلام نے سانسوں سے ذکر قلبی کرنا اور پاس انفاس کرنا ہم کو بتایا ہے، اور آپ یہ بتا کر ہم کو ہلاکت سے بچا دیے ہیں کہ ذکر لا الہ الا اللہ کثرت سے کیا کریں اور سانسوں سے کرتے رہیں، قلب سے کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے، آپ بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن نوجوانوں نے ملت کے لیے کہنا ضروری ہے کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں فرمان باری تعالیٰ ہوتا ہے، جو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ عبدی اذکرنی بالغداۃ والساعۃ بالعشی اکفیکہما بینہما، اے میرے بندے یاد کر مجھ کو 1 ساعت صبح اور 1 ساعت شام، اور میں باقی اوقات جو اس درمیان میں ہوں گے ان اوقات کو پورا میں کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس حدیث قدسی سے آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے اور کیا بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ 2 وقت کا ذکر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے تمام اوقات کا پر ہونا پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ امامنا میرا سید محمد مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 8 پہر کا ذاکر مومن ہے۔ اگر کوئی مومن 2 اوقات کی پابندی کرتا ہے تو وہ 8 پہر شمار کیے جائیں گے رب کی جانب سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی عنایت دی ہے کہ 2 اوقات کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ ہم کو اس کے تمام 8 پہر کا ذکر کی ہم کو تعلیم، ہم کو اس کا فائدہ مل رہا ہے، اور تمام 8 پہر ہمارے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں۔ امامنا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جا کے باشد با یاد خدا باشد، جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد میں رہو۔ اور فرمان ذیشان ہے کہ آپ علیہ السلام کا کہ ہر حال رب سنبھال، یعنی ہر حالت میں رب کا ذکر کرنا ہے، یعنی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اسی فرمان مبارک سے متعلق اسی آیت قرآنی کا ترجمان ہے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، یعنی اس آیت کو امامنا علیہ السلام نے اپنے موجز زبان سے یوں فرمایا کہ ہر حال رب سنبھال، یعنی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یعنی اللہ کا ذکر کیا کرو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے فرائض کے لیے طہارت اور استطاعت شرط ہے، لیکن ذکر اللہ کے لیے ایسی شرائط نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی ہم کو اتنی رعایت دے رہا ہے، اور اتنی رعایت ملنے کے باوجود بھی کوئی ذکر سے اعراض کرے تو اللہ ہی اسے راہ راست پر لا سکتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت سلطان اللیل ہے اور ایک وقت سلطان النہار ہے، جو دونوں وقت کو ضائع کرے وہ دین کا فقیر نہیں ہے۔ نیز فرمایا مومن وہ شخص ہے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، اور آپ نے ذکر خدا دوامن کی تعلیم دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین دین دریبہ فیض مقید حسین ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ جو کوئی مہدوی سلطان اللیل و سلطان النہار کی پابندی کرے
باقی سانسوں کا بندہ ذمہ دار ہے۔ امامنا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے بعد میں آپ نے حضرت سیدنا جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کو سماعت فرمایا کہ آپ نے کس قدر ہم کو تاکید فرمائی ہے کہ دو وقت کے ذکر کی اگر پابندی کریں تو باقی اوقات کا ذمہ دار بندہ ہے اور بندہ اس کو پر کرے گا۔ اور امامنا میرا سید محمد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب فقراء کرام و مہاجرین سوتے ہوتے تب ان کے نزدیک جاتے، ان کے پاس جا کر اپنے کان لے جا کر سنتے، اور اگر وہ ذکر الہی میں مصروف و مستغرق ہوتے تب آپ فرماتے کہ اچھے ہیں، اور اگر کوئی ذکر سے غفلت برتتے تو ان کو بیدار کرتے اور فرماتے کہ بغیر ذکر الہی کے سونا جائز نہیں ہے۔ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ پنجم امامنا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سلطان اللیل اور سلطان النہار میں ذکر نہ کرے تو ملت مہدویہ میں شمار نہ ہوگا، ملت مہدویہ میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور امامنا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں فرائض ولایت کو فرض گردانا ہے اور اس فرائض ولایت میں ذکر اللہ کو شامل فرمایا ہے، فرائض ولایت وہ ہیں جن پر بندہ عمل کر کے اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے جمال بے حجاب کا دیدار کرتا ہے۔ تو امامنا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک سے بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک ایسے بلند ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ جب حضرت امامنا میرا سید محمد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت وصال قریب آیا، جو کہ چند روز پہلے حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس میں بیٹھے اور رونے لگے۔ تب حضرت امامنا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون رو رہے ہیں؟ کچھ برادران نے کہا کہ بھائی نعمت رو رہے ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے رونے کا؟ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میران جی آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور چند روز میں ہمارے بیچ آپ نہیں رہیں گے۔ تب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی نعمت آپ اس وقت رونا جب کہ آپ کے قلوب سے خدا کی یاد اٹھ جائے، اور جب تک کہ بندے کا عمل تم میں موجود ہے یہ جان لو کہ بندہ تم ہی میں موجود ہے، جانو کہ بندہ تمہارے ہی پاس ہے۔ اس فرمان سے بھی ذکر اللہ کی اہمیت کتنی واضح طور پر عیاں ہو رہی ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیم پر اگر ہم عمل کریں گے تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں موجود ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کیسے ذکر اللہ کی فضیلت و اہمیت ہے، قرآن آیات سے، احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرامین امامنا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور بزرگان دین کے اقوال سے۔ آئیے دیکھیے کہ ایک وقت ایک ولی کامل جو اولیاء کبار سے تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت مجھ کو ایسا حلال بتائیے جس میں حرام کا شائبہ نہ ہو، اور ایسا حرام بتائیے کہ جس میں حلال کا شائبہ نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ فرمایا کہ تو اللہ کا ذکر کر، یہ ایسا حلال ہے کہ جس میں حرام کا شائبہ نہیں ہے، اور تو اللہ کے ذکر چھوڑ دے تو ایسا حرام ہے جس میں حلال کا شائبہ نہیں ہے۔ تو جہاں تک دیکھیے آپ مومن اللہ کا ذکر کر کے حرام سے اور غفلت سے بچتا ہے، وہیں اس کے نفس کی پاکی بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دریا کی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جو غافل ہوتی ہیں وہی جال میں پھنس جاتی ہیں۔ جو مچھلیاں کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہیں وہ مچھیرے کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بطفیل خاتمین علیہ السلام و سیدین و صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، خلفائے خاتمین علیہ السلام کے وسیلے سے اور بزرگان دین کے وسیلے سے ہم کو غفلت سے بچائے، اور اللہ کا ذکر ہمارے قلب میں جاگزیں کرتے ہوئے ہم کو فرائض ولایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرائض ولایت کا جب ذکر آیا ہے تو مصنف ارمغان ولایت حضرت محمد عبد المجید مجیب عارفی نے فرائض ولایت کے متعلق اشعار کہے ہیں۔ ان میں ذکر اللہ کے متعلق یوں کہا ہے کہ
مومن کا نفس پاک ہو ذکر دوام سے، مومن کا نفس پاک ہو ذکر دوام سے، معراج پائے ذکر کے فیضان عام سے، ہوتی ہے اس کی یاد ثنا و سلام سے، آواز اس کو آتی ہے اعلیٰ مقام سے، ہر منہ تن کو ذکر نے بخشا و بالوں پر، حیراں ہے جبرائیل یہ پرواز دیکھ کر۔ یعنی مومن کی پرواز اس قدر بڑھ جاتی ہے اللہ کے ذکر سے کہ وہ اپنا راستہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ اس قدر تیز ترین طے کرتا ہے کہ وہ جلد سے جلد منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے اور فلاح کو پا لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس کے فضل و کرم سے، خاتمین علیہ السلام کے وسیلے سے، سیدین و صالحین کے وسیلے سے ہم کو ذکر الہی کی اہمیت، افضلیت اور اس کی فرضیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو یہ ہدایت دے کہ ہم 2 اوقات کی پابندی کر سکیں اور جہاں تک ہو سکے ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرتے